السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام حاضرین جلسہ اور غائبین جلسہ پورے تمام ملک کے لوگوں کو یوم آزادی اور یہ جشن آزادی مبارک ہو۔ اللہ پاک ہماری آزادی کو اسی طرح قائم اور دائم رکھے اور ہمیں ترقی کی منزلیں حاصل کرنے پر ان راستوں پر گامزن رکھے۔ مبارکباد کی مستحق ہیں حضرت ہمارے عزت مآب پروفیسر انیس صاحب، جنہوں نے اس گلشن کو قائم کیا اور اتنے خوبصورت لوگوں کو اکٹھا کیا اور محدود وسائل میں بہترین پروگرامز پیش کیے اور کروائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں تمام ٹیچرز اور جملہ اراکین، تمام لوگ جنہوں نے پردے کے پیچھے سے، ہم چونکہ اپنی پوری اسٹوڈنٹ لائف میں اس طرح کے پروگرامز میں حصہ لیتے رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دکھتا ہے اس سے بہت کچھ پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، پروگرامز سے پہلے بھی، پروگرامز کے بعد بھی اور پروگرامز کے وقت بھی۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کتنے دنوں سے محنتیں کری ہوں گی، کتنی مشقتیں کری ہوں گی، کتنی پلاننگ کری ہوگی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں انیس صاحب اور ان کے وہ تمام مشارک، شرکت کرنے والے جو ان کے گھر سے، رشتہ داری سے، تعلقات سے، یعنی احباب کے درجے میں تعلقات رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی قربانیاں ایسی ہیں جیسے سائلنٹ ہیروز کی قربانیاں ہوتی ہیں کہ جب تک ساتھ میں چلنے والی ٹیم نہ ہو فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج ہم یوم آزادی اور جشن آزادی منا رہے ہیں۔ جشن آزادی اور آزادی کی اسٹرگل اور دشواریوں کے حوالے سے ڈاکٹر منزل جمال صاحب نے بات کری، جو ہمارے صدر جلسہ اور چیف گیسٹ تھے۔ ڈاکٹر راحل سلطان صاحب، انجینئر راحل سلطان صاحب نے بات کری۔ ان کی تفصیلات میں ہم بہت زیادہ نہ جاتے ہوئے آگے آنے والے زمانوں کی آزادیاں کن بنیادوں پر منحصر ہیں، اس پر ہم بات کرنے کی مختصر کوشش کریں گے۔ اور آج حال کیا ہے، 5 سے 7 منٹ انشاءاللہ۔ وطن ہماری محبت کا، علاقائی محبت کا، ہمارے جو سماجی پہلو ہیں ان میں محبت کا جو سینٹرل ایلیمنٹ ہے وہ وطن ہے۔ وطن سے محبت ہمیں اسلام سکھاتا ہے، بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کے حوالے سے دعا کری تھی کہ اللہ اس وطن کو، یعنی مکہ مکرمہ کو امن کی جگہ بنا دیجئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس آیت کی روح سے کہ ہم اپنے وطن میں امن و امان کے لیے، ترقی کے لیے دعا کریں۔ لیکن حالات آج کچھ تبدیل ہیں۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہمیں ہمارے ہی وطن کے ساتھی ان القاب سے اور اس بیہیویئر کے ساتھ، اس رویے سے پیش آتے ہیں کہ گویا ہم اس وطن کا حصہ ہی نہ ہوں۔ حبیب جالب نے، جو کہ اردو کے مشہور شاعر ہیں، بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ کہا ہے کہ کہاں ٹوٹی ہیں زنجیریں ہماری، کہاں بدلی ہیں تقدیریں ہماری، وطن کا ذہن میں زندہ نہیں تھا، چمن خوابوں کا یوں ویراں نہیں تھا، بہاروں کے دیے جو داغ ہم کو نظر آتے ہیں مقتل باغ ہم کو، یہ سوچا تھا ہمارا راج ہوگا، سرے محنت کشاں پر تاج ہوگا، لٹی ہر گام پر امید اپنی، محرم بن گئی ہر عید اپنی، مسلط ہے سروں پر رات اب تک، وہی ہے صورت حالات اب تک۔ گویا کہ قوم مسلم کے لیے سرزمین ہندوستان میں ابھی ظاہری آزادی تو ہوئی ہے، لیکن باطنی آزادی کی محنتیں اور کوششیں جیسی چل رہی ہیں ویسے ہی چلتی رہنا ضروری ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ دشواری یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کے لیے بہت حد تک خود ذمہ دار ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورہ راگ میں فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی ما بانفسہم۔ اللہ پاک کسی قوم کے حالات تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک ان کے دلوں میں کیا ہے اس کو وہ تبدیل نہیں کرتا۔ اسی کو شاعر مشرق نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ
کہ خدا شاعر مشرق یعنی علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ قرآن کا اصول ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم تب تک تمہارے حالات کو تبدیل نہیں کریں گے جب تک تم اپنے دلوں کو تبدیل نہ کر لو اور راہ راست پر آنے کا پکا ارادہ نہ کرو، جو کہ ہم سورہ فاتحہ میں ابھی بچوں نے ہمیں اتنی خوبصورت طریقے سے بتایا۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جس قوم کا رب العلیم ہو، العلیم یعنی سب کچھ جاننے والا کلی طور پر، الخبیر ہو، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہو، اور وہی قوم سرزمین ہندوستان میں جہالت کی سب سے اوپر پیمانے پر، مسلم کمیونٹی جو ہے ہندوستان میں سب سے جاہل کمیونٹی ہے۔ یہ تضاد ہے اللہ رب العزت کے العلیم ہونے کا اور قوم کے جاہل ترین ہونے کا۔ اسلام میں جب دشمن کو لقب دیا گیا تو اس کو کسی اور حوالے سے نہیں، علم اور جہالت ابو جہل کہا گیا، اور اب آج ہم وہی نام لیوا ہم اللہ رب العزت کے ہیں، نام لیوا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور راستے پہ ہم جہالت والے چل رہے ہیں، گویا کہ ہم عملی طور پر ابو جہل سے زیادہ قریب ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی جو اوصاف ہمارے لیے بتائے گئے ہیں ان سے دور ہیں۔ جس قوم کے نبیوں میں تجارت، زراعت، بادشاہت سنت رہی ہو، وہ قوم ان امپلائمنٹ میں، بے روزگاری میں بالکل سب سے اوپر ہے سرزمین ہندوستان کے اوپر۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ڈاکٹر انیس صاحب جیسے لوگ جو اپنی زندگی کے سرمایے کو لگا کر کے قوم کے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، نہ صرف اس نسل کے لیے بلکہ آگے آنے والی متعدد نسلوں کے لیے۔ اب اس سلسلے میں ہم کیسے کام کر سکتے ہیں؟ چند نکات ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں زمانے کی رفتار پر گرفت حاصل کرنی ہوگی، جس میں موجودہ زمانے میں ٹیکنالوجی بہت بڑی چیز ہے، اور ٹیکنالوجی کیسے آئے گی؟ اس کے حاصل کرنے کا، سمجھنے کا، استعمال کے شعور کے حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے ٹیکنالوجی کی بھی اور باقی دنیا کے تمام علوم و فنون کا، وہ ہے تعلیم کا حاصل کرنا، ایجوکیشن کا حاصل کرنا، جس کے حوالے سے جناب ڈاکٹر انجینئر راحت سلطان صاحب نے بھی بات کری اور منظر جمال صاحب نے بھی بات کری۔ ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے امپلائمنٹ، روزگار۔ یہ جو پاورٹی ہے یا غریبی ہے، اس کو ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جاب کریں، بہت بہترین یعنی سرکاری افسر ہی بن جاتے، وہ بھی بننا ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو تجارت میں اللہ رب العزت نے برکت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں رکھے، لیکن تجارت کا مسئلہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تعلیم سے دور ہوں۔ تاجر وہی کامیاب ہوگا، وہی ایماندار ہوگا، ایماندار ہونے میں بھی معاون ہے تعلیم، جو کہ علم رکھتا ہوگا، پڑھ کر کے بھی اپنی تجارت کری جا سکتی ہے، نہ کہ صرف نوکریاں کری جا سکتی ہیں۔ ایڈوکیشن، ہارڈ ورک، ڈسپلن، کمیونٹی سپورٹ اور ساتھ میں انوویشن، یہ تمام چیزیں، جدیدیت، تخلیق، بچوں کے اندر کیوریوسٹی کو پیدا کرنا، یعنی تعلیم حاصل کرنے کی للک کو پیدا کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان راستوں پر چڑھیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ میں پکڑ کر آگے بڑھتے رہیں گے، تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ہماری نہ صرف ہماری قوم بلکہ ہمارا ملک ایک مجموعی حیثیت سے ترقی حاصل کرتا رہے گا۔ آخر میں صرف اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن جوش بہار۔ ہمارے سامنے حالات بہت ہیں حالات، لیکن ہماری کوششیں تمام تر حالات پر قابو پا سکتی ہیں اور ہم انشاءاللہ ان دشوار حالات سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ کیمیائے سعادت جو ہے وہ یہ شعر ہے کہ دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن شور بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ کوششیں کرتے رہنا ہے اور یہ نہیں دیکھنا ہے کیا مجبوریاں ہیں،
انہی مجبوریوں میں، انہی دشوار حالات میں، اسی پیسے کی کمی میں، وسائل کی کمی میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، خود بھی تعلیم حاصل کرنا ہے، روزگار حاصل کرنا ہے، اور محدود وسائل میں جتنی ترقی حاصل کری جا سکے وہ حاصل کرنی ہے. اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری قوم اور ہمارا ملک مجموعی طور پر ترقی حاصل کرتا رہے گا. آخر میں ہم بھی شکر گزار ہیں جملہ اراکین کے، ڈاکٹر انیس صاحب کے اور القلم پبلک اسکول کے، ایک ماڈل پبلک اسکول کے، کہ آپ نے موقع دیا انسانیت فاؤنڈیشن کو حاضر ہونے کا، آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا، شرف حاصل کرنے کا اور اپنی بات رکھنے کا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you so much, sir, for your precious work.